قرآن مجید میں رزق کے حصول کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے ہمارے رب نے ایک جگہ سورۃ الہود میں، ایک جگہ سورۃ نوح میں ہمیں ایک ہی نقطہ فوکس کر کے پڑھایا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو۔ جب تم استغفار کرو گے تو میرا رب بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اگر تم یہ ایکٹیویٹی سر انجام دو گے، یمددکم باموال وبنین، میرا رب تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مال دے گا، مال دے گا، مال دے گا، اور میرا رب تمہیں بیٹے بھی دے گا۔ میرا رب وہ بارشیں نازل کرے گا جو موسلا دار ہوں گی، رحمتوں کے ساتھ بھری ہوں گی، وہ سیلابوں کا باعث نہیں بنے گی، وہ تمہاری فصلوں میں اضافے کا باعث بنے گی، وہ غلہ اور اناج لے کے آنے والی بارشیں ہوں گی، وہ نہریں جاری کر دے گا، باغات کو پھلاور کر دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اے میری قوم استغفار کرو۔ اب یہ نسخہ ہے اللہ کا، بیان کرنے والا اللہ کا نبی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، استغفار کس سے کرنا ہے؟ بھئی جو ہم نے بلنڈر کیے ہیں، جو ہم نے ظلم کیے ہیں، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، اگر ان سے ہم معافی مانگیں گے، پیچھے آئیں گے، ہمارا رب وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں ایک قسم کا رزق نہیں دوں گا، اور میں تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا، مال بھی عطا کروں گا، بارشیں بھی نازل کروں گا، باغات کا مالک بھی بناؤں گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تمہیں اپنے رب سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اب ہمیں اس استغفار کو سمجھنا چاہیے جو رب کے ہاں رزق کے دروازے کھولنے کا باعث بنے۔ اور وہ کون سا استغفار ہے؟ ایک وہ ہے جو ہمارے ہاں چلتا ہے، دکاندار نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، عام شخص نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، ساتھ ڈیلنگ بھی عروج پر ہے، ساتھ وہ تسبیح چل رہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، مال پیک ہو گیا، یہ استغفر اللہ، بھائی تھوڑے پیسے کنے باقی نے، استغفر اللہ، تھوڑے ریڈی تو مال لاد کیتے، یہ توبہ ہو رہی ہے، یہ استغفار ہو رہا ہے، یہ معافی مانگی جا رہی ہے۔ اور بھائی جب معافی کی بات ہوتی ہے تو لوگ تو چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یار پریشان نہ ہو، کلیئر ہو گیا، تم ہمارے گھر آ گئے ہو نا، چل کے ختم ہو گئی ہے بات۔ چہرے بولتے ہیں میں شرمندہ ہوں، باڈی لینگویج پکار پکار کے کہتی ہے میں شرمندہ ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندامۃ من التوبہ، اگر کوئی شرمندہ ہی ہو جائے تو یہ بھی توبہ ہے۔ اور شرمندگی یہ ہے کہ جس خالق کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہم اسے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، میرے رب میں استغفار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ہم تو کوئی بٹنوں والی چیز چلا رہے ہیں، وہ چائنا سے منگوا لی یا موتیوں والی تسبیح پکڑ لی، ہم تو کوئی پتہ نہیں مشینی سا کام کر رہے ہیں۔ استغفار رویے کا نام ہے، استغفار شرمندگی کا نام ہے، استغفار عاجزی کا نام ہے، استغفار واپس آنے کا نام ہے، استغفار سنجیدگی کا نام ہے، استغفار جھکنے کا نام ہے، استغفار رب کو راضی کرنے کا نام ہے۔ گنتیاں گننے سے رب راضی نہیں ہوتے۔ یہ رب کی رضامندی کا کوئی چینل نہیں کہ میں کہوں 1100 مرتبہ استغفار ہو گیا اور روح اس کے اندر ہے نہیں۔ ہاں میں ایک ہی دفعہ استغفار پڑھوں نا، آنکھیں میری بھیگی ہوں، روح میری کانپ رہی ہو، بدن میرا پسینوں پسینی ہو، اور کنڈی لگی ہو، میں ہوں اور میرا رب ہو، پھر ہمیں 1100 مرتبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ہمیں بھیگی آنکھوں کے ساتھ سجدے کے اندر ہی ایک معافی مانگ لیں، ہمارا رب کھاتے کلیئر کر دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر 2 نفل اس طرح پڑھے کہ وہ 2 نفل پڑھنے کے دوران وہ نماز کے اندر ہی رہے، وہ بازاروں کا، مارکیٹوں کا، رشتہ داروں کا، ٹی وی اسٹیشنوں کا، باہر کے الیکشنوں کا، سیاستوں کا، وہ کسی تجزیے کے چکر میں نہ پڑے، اس کی سوچ، اس کا دماغ، اس کا انہماک، اس کے احساسات اس کی نماز کے اندر ہو،
تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا. لیکن توجہ چاہیے، انہماک چاہیے، تعلق چاہیے، دنیا سے ڈسکنیکشن چاہیے اور اپنے کام سے کام چاہیے. نماز بذات خود مصروفیت ہے. اس کے اندر بندہ جتنا غرق ہوگا، 5 یا 10 منٹ لگتے ہیں نفل پڑھتے ہوئے تو، مگر وہ جو اس کا اخلاص ہے، وہ جو سنجیدگی ہے، اس کا ماضی کلیئر کروا رہی ہے. تو استغفار سنجیدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، چلتے پھرتے سجدوں کے اندر، یہ جو بندہ اس کو اختیار کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. مال کا لفظ نہیں بولا، اموال، پتہ نہیں کتنی قسموں کا مال اللہ عطا کرے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ معافی. اللہ اکبر. جب کسی کو خوش کرنا ہونا تو پھر خوش کرنے میں بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، اپنی فیملیز میں، بچوں میں پتہ ہونا بھی چاہیے. اچھے میاں بیوی وہ ہیں جن کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں کس طرح خوش ہو سکتے ہیں. ان کا موڈ آف ہو جائے تو آن کس طرح ہوتا ہے پتہ ہونا چاہیے. اپنے بچے کو کس طرح منانا ہے پتہ ہونا چاہیے. اور جائز حدود میں رہ کے پھر اس طرح کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا رب معافی کیسے دیتا ہے، وہ استغفار کو قبول کیسے کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بات سمجھائی، کہا تمہاری معافی پر، استغفار پر اللہ پتہ کیسے خوش ہوتے ہیں. صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا اس طرح سمجھو کہ ایک بندہ کہیں سفر کر رہا ہے، سفر کے دوران وہ کسی درخت کے نیچے اس نے قیام کیا، اور اس کی جب آنکھ کھلی تو جس سواری پر وہ سوار تھا وہ وہاں سے غائب ہو گئی ہے، اور اسی پر اس کا کھانا پینا تھا. نہ کھانا پاس ہے نہ سواری پاس ہے. اب اس بندے کو موت ہی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ پیدل اتنا زیادہ سفر کر نہیں سکتا، قریب سہارا ہے کوئی نہیں، نہ کھانا پاس ہے نہ سواری پاس ہے. اب اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے. اس قدر مایوس شخص جب اچانک دیکھے کہ اس کی سواری کھانے سمیت اس کے سامنے پہنچ گئی ہے، آپ نے فرمایا اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. کہنا کیا تھا اس نے؟ کہنا یہ تھا کہ یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خوشی میں اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، کہنا کچھ تھا کہہ کچھ بیٹھا. کہا جس طرح یہ بندہ اپنی سواری اور کھانے کے واپس آ جانے پر اور زندگی دوبارہ ملنے کی امید پر اس قدر خوش ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اس کی خوشی کا لیول بڑھا ہے. کہا جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تمہارا رب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. معافی رب کی ضرورت ہے کہ بندوں کی؟ ہماری ضرورت ہے. ہماری ضرورت ہے کہ ہم استغفار کریں، ہماری ضرورت ہے کہ ہم معافی مانگیں. رب کو تو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے. تو ہم نے اپنی ہڈیوں پر رحم کھانا، ہم نے اپنی جان پر کیے گئے ظلم وہ معافی مانگ کے کلیئر کروانے ہیں. ہمارا ایشو ہے، رب کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا رحمتوں والا رب ہے، وہ اس پر خوش ہو رہا ہے کہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے. کیونکہ خرابیاں تو ہمارے اندر ہیں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے. تو یہ ایک چیز ہے استغفار کرنا سنجیدگی کے ساتھ، وہ سجدوں میں ہو، وہ چلتے پھرتے ہو، اس میں اچھی سے اچھی دعا، بہتر سے بہتر جملے پڑھنا، تاکہ ہمارا رب ہماری سنجیدگی دیکھے، اندر سے ہماری ندامت کو چیک کرے، ہماری بھیگی آنکھوں کو دیکھے اور ہمارے اس عزم کو قبول کرے. کیا میرے رب میں دوبارہ اس طرف نہیں آؤں گا، میں دوبارہ یہ غلطی نہیں دہراؤں گا. جب یہ لیول ہمارا رب ہمارے استغفار کا دیکھے گا تو پھر انشاءاللہ رب اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا. لیکن جب ہم فارمیلٹیز پوری کریں گے کہ بھئی میں نے 7100 دفعہ، یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے ڈیجٹ آ گیا ہے، حدیث کے اندر 100 دفعہ کا آتا ہے، یہاں کوئی اوپر ہی 1-2 ڈیجٹ فگر رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کا مسئلہ ہے. تو اب وہاں فیلنگز چاہیے.
اللہ تعالیٰ کو فیلنگز چاہیے. قربانی پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گوشت تم کھاتے ہو, خون وہاں بہاتے ہو, چمڑے تم استعمال کرتے ہو, نہ میرے پاس تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے, نہ چمڑے پہنچتے ہیں, نہ میری کوئی ضرورت ہے, مجھ تک تمہارے دلوں کا احساس پہنچتا ہے, تمہاری اطاعت پہنچتی ہے, قبول کرنا پہنچتا ہے, میرے حکموں کو مان جانا, تسلیم کرنا, سرنڈر کرنا, خوش ہو کے اپنے مال کو خرچ کرنا, مجھ تک تو تمہارا یہ احساس پہنچتا ہے, باقی چیزیں تو تم ہی کھاتے پیتے ہو. تو فیلنگز اللہ کو چاہیے, اللہ تعالیٰ کو ہماری اداکاریاں نہیں چاہیے. اداکاریوں سے ڈرامے کامیاب ہوتے ہیں, رب اداکاریوں سے خوش ہونے والا. اسی لیے اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, میں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں. وہ کچھ اور دیکھتا ہے, اس کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے, ہمارا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. مت ہونا امیدوں کے سمندر میں.